بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَعْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہکم الہ واحد، یہ حتمی یقینی اور قطعی بات ہے کہ تمہارا معبود وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کا کسی کا تصور نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اکیلا معبود ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی آپ نے عبادت کر کے اجر وصول کرنے کا تصور جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے۔ اس نے تمہیں ذرات خاکی سے تخلیق فرمایا اور بے پناہ عجائبات تمہارے وجود میں رکھی۔ حواس خمسہ ہی کو دیکھ لو، گویائی، سماعت، بصارت، حسیات، محسوس کرنا، سونگھنا، خوشبو، اچھی خوشبو، بری بو، یہ ساری حسیات اس نے عطا فرمائی۔ تمہیں ایسا دماغ عطا فرمایا جس کا ثانی کوئی کمپیوٹر دنیا میں ایجاد نہیں ہو سکتا۔ تمہیں نگاہ عطا فرمائی، انسانی اوصاف عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں وہ شعور بخشا کہ تم ساری مخلوق میں افضل ترین مخلوق قرار پائے۔ یہ تو احسان وہ ہیں اس کے جو ہر بندے پر ہیں، سارے اس کی مخلوق ہیں۔ ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ کوئی چھوٹا ہے تو اس کے سیل چھوٹے ہیں، کوئی بڑا ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں۔ ہر سیل کی الگ سے پرورش ہو رہی ہے، ہر سیل اپنی مثل دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ 10 کھرب میں اربوں موتیں ہر لمحے ہوتی ہیں۔ ایک وجود کے اندر اربوں سیل ایک لمحے میں مرتے ہیں، اربوں نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ مسلسل تربیت کر رہا ہے۔ روئے زمین پر انسانی آبادی 6 ارب کے قریب ہے۔ 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے۔ ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔
اور 6 مہینے سے زیادہ کوئی سیل نہیں رہا. 6 مہینے میں پورا انسانی وجود بدل جاتا ہے، نئے سیل آ جاتے ہیں، پرانے مر جاتے ہیں. ہر سیل میں، جس وجود کا سیل ہے، ہر سیل میں ایک کتاب ہے جس میں اس کی زندگی کا ہر لمحہ درج ہے. کب اس کا ایک بال سفید ہوگا یہ بھی اس کتاب میں ہے. کب ایک دانت گرے گا، کب دودھ کے دانت گریں گے، کب نئے پیدا ہوں گے. یعنی چھوٹی چھوٹی تفصیل اس میں موجود ہے. پھر جس کریم نے نہ صرف تمہیں پیدا فرمایا بلکہ وہ تمہارا رب ہے، ہر لمحہ تمہاری تربیت کر رہا ہے. اس لیے اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا رب ہے. یعنی تم اپنی عبادت کا اجر لے چکے ہو، تم پر واجب ہے کہ اس کی عبادت کرو، ضروری ہے. اور یہ احسان اس کا ہر ایک پر ہے. مسلمانوں پر تو پھر اس کا خاص احسان ہے کہ اس نے مسلمان پیدا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو لوگ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ اس کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ لوگ اس کے در پہ کیوں نہیں جاتے؟ غیروں کے در پہ کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ اور جب اتنا کچھ ایک انسان کے ساتھ ہوا ہے، پھر اسے پسند دی گئی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے، تو کیا اس سب کا حساب نہیں ہوگا؟ اس نے شکر کیا یا ناشکری کی تو جو اجر اعمال پر ملے گا وہ اللہ کا انعام ہے، وہ زائد ہے، وہ مزید اس کا احسان ہے. لہذا اس زوم میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنی عبادت کی. عبادت کی توفیق بھی اس نے دی. منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی. اگر بادشاہ کی خدمت کرتے ہو یا ملازمت کرتے ہو تو اس پر احسان نہیں کرتے. منت او بداں کے بخدمت گزاشت. احسان بادشاہ کا ہے کہ اس نے تمہیں اپنی ملازمت میں رکھ لیا. عبادت کر کے فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ اس نے عبادت کی توفیق عطا کی. تو لوگ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم نے 2 امراض بتائے ہیں اس کے. مرض تو ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے، لیکن دوسرا اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. تو 2 بنیادی سبب ہیں. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ. ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں، انکار کی زد میں آ چکے. ان کو قلوب عطا کیے گئے تھے. ایک تو دل یہ ہے نا جو خون پمپ کرتا ہے پورے وجود کو. قلب جو ہے اسی دل کے اندر ایک لطیف ربانی ہے جسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں. ایک لطیف ربانی اس کے اندر ہے، اسے قلب کہا جاتا ہے. مایا ان کے کردار یا ان کی غفلت کی وجہ سے وہ جو قلب تھا وہ انکار کا اسیر ہو چکا ہے، منکر ہو چکا ہے. اس کی بینائی، اس کا شعور، اس کی حواس خمسہ یہ ضائع ہو چکے ہیں. وہ انکار کے انہوں نے اپنا دل تباہ کر دیا. قلب ہوتا، زندہ ہوتا، قلب رکھتے، اسے ضائع نہ کرتے تو اللہ کی عظمت یا آخرت کا انکار ممکن نہیں تھا. دوسرا سبب ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بھول کر ان کے دل میں اپنی بڑائی کا خیال پیدا ہوا. میں بہت بڑا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اور یہ ایسی عجیب بیماری ہے کہ حیرت ہوتی ہے بعض اوقات. آپ تجربتاً کسی بھی بندے کو لے لیں، وہ اس مرض میں گرفتار ہوگا کہ میں سب سے بہت اچھا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت پارسا ہوں، میں بہت تکڑا ہوں.
یہ ایک ایسا عجیب مرض ہے کہ غریب سے غریب آدمی جھگی میں بیٹھے ہوئے خانہ بدوش سے پوچھ لو، سڑک پر جھاڑو دینے والے سے پوچھ لو، تو وہ اکڑ کر کہے گا کہ میرے جیسا دوسرا کوئی۔ فرمایا یہ جب دل ضائع ہوتے، قلب ضائع ہوتا ہے جب، تو یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جس میں جتنا تکبر ہے اتنی اس کے قلب کی کمزوری ہے۔ تو جب بندہ اپنی بڑائی کا اسیر ہو جاتا ہے تو دوسرے کو بڑا نہیں مانتا، حتیٰ کہ رب العالمین کو بھی بڑا نہیں مانتا، زبان سے کہے یا نہ کہے، اس کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی بڑائی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آرام سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، حلال حرام چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں چھوڑتے تو کیا اسے خیال ہے کہ کوئی مجھ سے بڑی ہستی بھی ہے جو مجھ سے یہ پوچھے گی کہ کیوں چھوڑا؟ اسی خیال کی کمزوری کی وجہ سے چھوٹتا ہے نا یہ۔ تو جب اللہ کی بڑائی کا خیال نہیں تو پھر وہ اپنی بڑائی میں اسیر ہے کہ میں خود بہت دانا ہوں، میں خود بہت بڑا ہوں، میں جو چاہوں کروں، میری پسند ہونی چاہیے۔ تو فرمایا یہ دو بیماریاں ہیں کہ ان کے دل انکار کی زد میں آ چکے ہیں، منکر ہو چکے ہیں، اور وہ تکبر میں اسیر ہو چکے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جو باتیں تم اعلان کرتے ہو، سامنے کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اللہ ان سے بھی واقف ہے، لیکن جو باتیں تمہارے دل میں ہوتی ہیں اور تم دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہو، اللہ کریم ان سے بھی واقف ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور یہ بھی قطعی بات ہے انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میرا اوڑھنا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، بڑائی صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ انسان ہر لمحہ محتاج ہے قدرت باری کا، اور اللہ نے اسے اپنے ساتھ بے شمار ضرورتوں کا محتاج کر دیا، جس کی ضرورتیں ہی گنی نہ جا سکتی ہوں، جو چند لمحے ایک گھونٹ پانی کے بغیر نہ رہ سکتا ہو، جو چند لمحے ایک جھونکے ہوا کے بغیر نہ رہ سکتا ہو، جو 2 دن سے زیادہ کھانے کے بغیر نہ رہ سکتا ہو، اس کی احتیاج تو اتنی ہے کہ پل پل میں وہ محتاج ہے، پھر اسے تکبر کہاں زیب دیتا؟ بڑائی تو اس کی سزاوار ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو جو ایک ایک سانس کے ساتھ محتاج ہو، ہر سانس کے لینے کا بھی محتاج ہو، چند سانسیں روک دی جائیں تو تباہ ہو جائے، مر جائے، اسے بڑائی کب سزاوار ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ اپنی بڑائی میں گرفتار ہونے والے کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ ان کی اس بڑائی کی وجہ سے انہیں کتاب اللہ کی عظمت بھی نظر نہیں آتی۔ دنیا میں اقوام عالم میں قومیں اپنی بعض چیزوں پہ بڑا فخر کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا فلاں ہیرو ہے، ہمارے پاس ہمارے فلاں اصول ہیں، ہمارے پاس ہماری فلاں ہمارا کمال ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب ہے۔ ہر چیز بازاروں میں ملتی ہے، محبوب بازاروں میں نہیں ملا کرتی۔ کوئی ایسی ہستی جو قلب کو اسیر کر لے، یہ دکانوں، منڈیوں اور مارکیٹوں میں نہیں ملتی۔ پھر ایسی ہستی جس کے کمالات شمار نہ ہو سکتے ہوں، اور جو
ایک پل میں بندے اور رب العالمین کے درمیان ذریعہ اور واسطہ بن جائے اور بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دے، ایسی ہستی کہاں ملے گی؟ پھر ان کے پاس جو کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وصول کر کے انہیں عطا فرمایا۔ ایک ایسی کتاب ہے جو 1450 سال پہلے نازل ہوئی اور جس نے قیامت تک کے زندگی کے دنیاوی معاملات بھی سارے حل کر دیے اور ان کا حل بتا دیا۔ دنیا کو تو کافر بھی سمجھتا ہے، اور صرف دنیا کے نہیں، آخرت کی ساری باتیں بھی وہ بھی بتا دیں جو کسی کو مرنے کے بعد پتہ چلے۔ مر کر تو برزخ آخرت سب پہ منکشف ہو جاتی ہے، مومن کو زندگی میں وہ باتیں بتا دیں، اور 14.5 صدیاں گواہ ہیں کہ آج تک روئے زمین کے کسی حصے میں کسی قوم کے لیے اس کا کوئی اصول ناقابل عمل نہیں ہے، کسی میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ روئے زمین پر یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور 1450 سال اس پر گواہ ہیں کہ اس کا کوئی زیر زبر کوئی نقطہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اسے حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ حالانکہ دشمنان دین نزول سے لے کر اب تک سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، کوئی معنی غلط کرتا رہے، تعبیر غلط کرتا رہے، تو وہ معنی یا تعبیر قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو کیا یہ بہت بڑی قابل فخر بات نہیں ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے مسلمانی سے چھپتے پھرتے، شرمندہ ہیں؟ دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو کتب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ بھی لوگوں نے مسخ کر دی اور ان میں آمیزش کر دی اور ان کے اصول بدل دیے اور تباہ کر دی۔ کسی کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایسی محفوظ کتاب نہیں، اور کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جو زندگی کے ہر سوال کا جواب بھی دے اور موت اور بعد الموت کے ہر سوال کا جواب بھی دے، اور جواب 100% درست بھی ہو۔ لیکن جب دل میں انکار آتا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، یہ کون سی کیسی کتاب ہے، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پرانی گزری قوموں کے قصے کہانیاں، اور اس میں کیا رکھا۔ فرمایا اللہ یا اللہ کے رسول یا اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، اس کی عظمت کو نہ سمجھنا، اسے محض قصے کہانیاں سمجھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے انکار کی سزا تو اسے ملے گی ہی، لیکن یہ جو نظریہ پیدا کر رہا ہے، جب تک لوگ اس نظریے پہ چلتے جائیں گے ان کا بوجھ بھی اس پر آئے گا۔ کوئی بدعت شروع کرتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتا ہے کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا، لیکن ہر کام بدعت نہیں ہے۔ کسی ایسے کام کو جو شریعت میں ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، کیونکہ خلفاء راشدین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب الاتباع قرار دیا، علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
خلفائے راشدین فی الواقعہ فنا فی الرسول تھے، اور کوئی کام جو انہوں نے کیا یقیناً انہوں نے منشا رسول کو جانا ہوگا، آپ کی حیات طیبہ سے، یا خود سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا۔ لہذا جس طرح فرمایا میری سنت تم پر واجب ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی، وہ بھی حضور کی سنت ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، تو اس سے بھی ثابت نہ ہو اور اپنی طرف سے ایک کام شروع کرے اور پھر بتائے کہ یہ ثواب ہے، یہ بدعت ہوتی ہے۔ اس نے دین میں نیکی میں ایک نئی بات ایجاد کر دی جو ثابت نہیں ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بدعت جب کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس کا جو خود اسے گناہ ملتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جب تک لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے جتنا گناہ انہیں ملے گا، جتنی سزا انہیں ملے گی، اتنی ساتھ ساری اس کی طرف بھی جائے گی۔ تو فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ عظمت الہی کا انکار کر کے اپنا بوجھ تو اٹھاتے ہیں، ساتھ قیامت تک جو لوگ اس گمراہی میں پڑتے جائیں گے ان کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جتنے لوگ اس گمراہی میں پڑتے جائیں گے ان کا جو بوجھ ہے وہ بھی ان پر ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، فرمایا بہت برا بوجھ ہے جو یہ اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اپنے سر ڈال رہے ہیں۔ دنیا میں تو انہیں شہرت مل گئی، دنیا میں تو انہوں نے واہ واہ حاصل کر لی، لیکن اس واہ واہ کا کیا فائدہ جس کے نتیجے میں کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب نصیب ہو جائیں، اور پھر صرف ایک بندے کا نہیں، قیامت تک جتنے لوگ ان کی پیروی کرتے جائیں گے یا ان جیسا عقیدہ رکھتے جائیں گے یا ان جیسا عمل اختیار کرتے جائیں گے، ان سب پر جو غضب الہی کا بوجھ آئے گا وہ سارا اس ایک پر بھی آئے گا جس نے وہ بدعت ایجاد کی ہے، جس نے انکار کیا حقائق دین کا، عظمت الہی کا، عظمت رسالت کا، صداقت رسالت کا۔ تو وہ سارا بوجھ سمیٹ کر جا رہے ہیں۔ جب چیزیں منکشف ہوں گی، سامنے آئیں گی تو انہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ بڑا جب اس موضوع پہ بات کی جائے نا تو لوگ بڑا جواب عجیب سا دیتے ہیں کہ جی حضور کے زمانے میں کوئی چائے تھی، اب لوگ چائے پیتے ہیں، حضور کے زمانے میں کوئی فلاں کھانا تھا، اب لوگ کھاتے ہیں، یہ کیا بدعت ہوگی؟ بھئی چائے پینا کوئی عبادت سمجھتا ہے؟ یہ چیزیں مباحات میں سے ہیں، جو چیزیں مباح ہیں۔ اب کھانے پہ قید یہ نہیں کہ آپ چائے بنا کے پئیں یا مرغا پکا کے کھائیں یا دال پکا کے کھائیں، کھانے پہ ایک ہی قید ہے کہ وہ جائز وسائل سے آئے، حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ دو صفات چاہیے، حلال ہو رزق اور پاکیزہ ہو۔ اب اپنی جس کو دال نصیب ہے وہ دال کھاتا ہے، جس کو مرغا نصیب ہے وہ مرغا کھاتا ہے، لیکن ہونا حلال چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہر عید کے، ہر زمانے کے لباس کی قید ہے کہ وہ ستر عورت ہو، جسم کا پردہ کرتا ہو اور کفار سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ یہ بھی قید ہے لباس پر کہ حلیہ اور لباس جس قوم سے ملتا جلتا ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کو انہی کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اب کوئی کس طرح کا لباس پہنتا ہے، تنگ پہنتا ہے، کھلا پہنتا ہے، اس میں ستر عورت فرض ہے، اس کا حصول جائز طریقے سے ہو اور ستر عورت ہو، اور کافر کا جو کوئی خاص شناخت یا خاص لباس ہے وہ نہ ہو، اس سے مشابہت نہ ہو۔ ہمارے ایک ساتھی یہ کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان اللہ پاک ان کی مدد فرمائے،
تو وہ جہاں ملازمت کرتے تھے تو وہ پتلون بشٹ ان کی وردی کا حصہ تھی، تو وہ پتلون بشٹ پر ایک تو اوپر پگڑی باندھ لیتے تھے اور پتلون کا نیفا بنا لیتے تھے، اس میں نالا ڈالا ہوا تھا کہ مجبوری ہے پہننی ہے، لیکن کفار سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، میں اپنی طرز کی پہن، تو اوپر نیفا بنا کر نالا ڈال لیتے تھے، اوپر بشٹ پہن لیتے تھے۔ تو ایک کوشش تھی نا ان کی کہ حضور کے احکام کا اتباع کیا جائے اور کفار کی مشابہت سے بچا جائے۔ اب یہ کہنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعت نہیں ہے، بھئی بدعت اگر ان چیزوں کو بھی آپ عبادت کہہ دیں یا ان پر ثواب عذاب کا وعدہ کر دیں تو یہ بھی بدعت بن جائیں گے، دین کا حصہ بن جائیں گے، ورنہ یہ مباحات میں سے ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا جو شخص گمراہی اختیار کرتا ہے اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں، ایک تو اس کا دل منکر ہو چکا ہے، دوسرا وہ اپنی بڑائی میں گرفتار ہو چکا ہے اور اتنا متکبر ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے منواتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں اپنی بات منواتا ہے۔ فرمایا ایسا بے وقوف ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ جو یہ کر رہا ہے اس کی اپنے کیے کی سزا تو پائے گا، قیامت تک جو بھی اس کے پیچھے چلے گا جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنا اس پر بھی لادا جائے گا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا الا ساء ما یزرون، خوب اچھی طرح سن لو، بہت برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ سو زندگی کا وہی لمحہ کام کا ہے جس میں عظمت الہی کا حضور ہو، صداقت نبوت کا شعور ہو، احساس زندہ ہو کہ میں ایک خطا کار عام انسان ہوں۔ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے رزق دے دیا، آسانیاں دے دی تو یہ اس کا احسان ہے، میرا کمال نہیں۔ غربت دے دی تو یہ بھی اسی کی عطا ہے، اس نے اس حال میں مناسب سمجھا، اس میں رکھا۔ تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، لوگ تخت شاہی پر بھی ہوتے ہیں اور وہی لوگ جیلوں میں بھی ہوتے ہیں، لوگ تخت شاہی پر بھی ہوتے ہیں اور تخت دار پہ بھی انہی کو کھینچا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے اور ہمارے سامنے مثالیں ہر عہد میں، ہر دور میں موجود ہوتی ہیں۔ کل کی بات ہے، پرویز مشرف صاحب صدر ہو گئے تھے اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے۔ آج نواز شریف صاحب ملک کے حکمران ہیں اور پرویز مشرف صاحب اپنے بنائے ہوئے گھر میں جیل میں بند ہیں۔ تو گھر بڑے شوق سے آرام سے رہنے کے لیے بنایا تھا، وہی جیل بن گیا۔ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ دوام عظمت الہی کو ہے، دوام صداقت رسول کو ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں عظمت الہی کا احساس اور ادراک نصیب ہوتا ہے، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نصیب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے،
جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔